اب آ جائیں آج کی اس ڈسکشن کی طرف. 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں انشاءاللہ تعالی ایران اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ ہے اس کو ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1. پچھلے سنڈے میں نے آلموسٹ 70 منٹ کی گفتگو کی تھی. پوری ایمانداری کے ساتھ جو میں آبزرو کر رہا تھا، جو بات میرے دل میں تھی، وہ میں نے پبلکلی سامنے رکھ دی. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا مقدمہ تھا 70 منٹ کا. اس میں اگر آپ چند ایک جملے اٹھا لیں اور میرے خلاف کلپ بنانا شروع کر دیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کسی مسلمان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور ایک دفعہ اپنی شکل بھی شیشے میں دیکھنی چاہیے کہ یار انجینئر صاحب سچ بول کے اپنے موٹر بائک پہ بیٹھ کے گھر آ جائیں گے، اور ہم جھوٹ بول کر لوگوں کا لہو گرما کر اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بنا کر اپنی اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے پاس آ جائیں گے. اسرائیل ہم نے بھی کوئی نہیں جانا اور انجینئر صاحب نے بھی جانا، لیکن گالیاں ساری انجینئر صاحب کو دینی ہے. کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. اور اس سے زیادہ مجرم وہ سٹوڈنٹس ہیں جو ان شیطانی وسوسوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وقتی طور پر. ویسے جو آپ کو نیچے کامنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے جعلی ہیں، وہ ہمارے کوئی سٹوڈنٹ نہیں. مجھے بتائیں ہمارا کوئی سٹوڈنٹ ہم سے کسی معاملے میں اختلاف رائے کرنے کے بعد چشتی رسول اللہ کو صحیح کہنا شروع کر دے گا؟ یا وہ کہے گا جی آندھا کے بعد میں اب تھانوی رسول اللہ کو بھی صحیح مانوں گا، آندھا کے بعد میں میاں کو بھی درست سمجھوں گا، قبروں سے فیض نچوڑنے کو بھی درست سمجھوں گا، اور اب سے میں جو ہوں وہ یزیدی بن جاؤں گا، آندھا سے میں قادیانیوں والی نماز دوبارہ شروع کر دوں گا بغیر رفع الیدین کے. اور بخاری مسلم میں جو رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے نماز کا، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، وہ میں چھوڑ دوں گا، اور دوبارہ میں نے حنفی قادیانیوں والی نماز جو کہ حنفی بریلوی بھی پڑھتے ہیں اور حنفی دیوبندی بھی، وہ شروع کر دوں گا. ایسے ہوگا بھائی؟ یہ سارے جعلی ہیں. ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ صبح کے وقت اس نبی پر ایمان لے آؤ، شام کو اس کو چھوڑ جانا تاکہ اس کے ساتھی اس سے متنفر ہو جائے. اس وقت بھی جو بھولے والے لوگ تھے وہ کہتے تھے یار اتنے بڑے بڑے یہودی، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، پورا دن یہ بیٹھ کے نبی الاسلام کی مجلس سنتے ہیں اور شام کے وقت کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا ہے. تو لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے تھے. ہم تو پھر بھی پیغمبر کے ڈاکی ہیں. پیغمبر کے ساتھیوں میں بھی ایسے کمزور ایمان والے لوگ موجود ہوتے تھے جو وقتی طور پر ڈگمگا جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بے نقاب کیا کہ یہ سازش کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو سٹوڈنٹس جعلی بن کے ہمیں علی بھائی سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے بعض اوقات کو ٹھیک بھی ہو، اختلاف کے الفاظ کے چناؤ سے پتہ چل جاتا ہے. آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا اسحاق صاحب، مولانا مودودی رحمہم اللہ اجمعین، جن کو میں اپنا استاد مانتا ہوں، ان سے میں نے کئی جگہ پر اختلاف کیا ہے، لیکن میری لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ میں جو اختلاف کر رہا ہوں اس میں میں اپنے ان استادوں کو آج بھی استاد مانتا ہوں، اور ان کے لیے کیا رسپیکٹ کا میں نظریہ رکھتا ہوں. میری زبان بھی بتا رہی ہوتی ہے. لیکن نیچے کامنٹس کی انٹینسٹی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جعلی اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں بالکل اپنے بڑوں کی طرح، کہ صبح کے وقت نبی پر ایمان لے آؤ، شام کو چھوڑ جانا تاکہ اس کے ساتھی متنفر ہوں. اس قسم کی حرکت شروع کر دیتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ بھائی تم آؤ کیمرے پہ اور بتاؤ صحیح بات، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کر کے بتاؤ. میں نے تو ابھی تک کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کوئی مولویوں کا فرنٹ مین، کوئی مولوی اسرائیل جاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان کی خواہش تھی نا، اسرائیل تو اب بالکل ہمارے پڑوس میں آ گیا نا، ظاہر ایران کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، تو ایران کا بارڈر کراس کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جائیں لڑے. تم نے بھی صرف باتیں کرنی ہیں اور گالیاں مجھے نکالنی ہیں. بھائی ہم اپنے ضمیر کے مجرم ہیں اگر ہم لوگوں کو اپنی خواہشات کو خبر بنا کر پیش کریں. جس طرح یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل جماعت کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی خواہشات کو خبر بنا کے پیش کرتے ہیں. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اکیلا بندہ اندر جیل کاٹ رہا ہے، باقی اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں، ہر عید کے اوپر اس کو چھڑواتے ہیں. لیکن میں نے 3 سال پہلے کہا تھا کہ نہ تو اس کو یہ دوبارہ آنے دیں گے
نہ اسے الیکشن میں جیتنے دیں گے اور نہ اسے یہ چھوڑیں گے. میری ساری بات درست نکلی, لیکن ابھی بھی لوگ پاگل ہیں انہیں یوٹیوبرز کے پیچھے, آرام کی کمائی ان کی, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور داڑیاں رکھ کے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. 3 سال بعد تو اب کم از کم اس پارٹی کے ماننے والوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح دین کے حوالے سے بھی یہ جھوٹے ہیں لوگ, منافقت کرتے ہیں. اب میں اس میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نام لوں گا تو پھر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا. کچھ لوگ واقعی دو رخی کر رہے ہیں, منافقت تو چلے سخت ورڈ ہو جائے گا, اور کچھ لوگ واقعی اپنے موقف کو درست سمجھتے ہیں ڈیویشن کی وجہ سے. ان کا مقصد دو رخی کرنا نہیں ہے, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پریکٹیکلی دو رخی کا شکار وہ لوگ بھی ہیں جو جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں, اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ بھی دو رخی کا ہی شکار ہے. ان کو ہم چلے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہیں بات سمجھ نہیں آئی. اسی لیے جب میری وہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی, آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے انہوں نے اپلوڈ کیے اور پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. میں حیران ہوں کہ میں کوئی بات کرتا ہوں تو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے. یعنی یہ مجھے ٹرمپ سمجھتے ہیں, یعنی دنیا میں چینج اگر آتی ہے تو ٹرمپ کے بولنے سے آتی ہے. رشیا بھی بیان دیتا ہے, چائنا بھی دیتا ہے, OIC بھی دیتی ہے, UNO بھی, دنیا کے سارے صحافی کہ جی ٹرمپ نے فرما دیا. یا ٹرمپ غوث وقت ہے یا پھر میں غوث وقت ہوں کہ میں کوئی بات کرتا ہوں. بھئی جب میں ایک جاہل مطلق ہوں, میری بات کی کوئی اہمیت نہیں, میری کوئی چندہ بک نہیں, میری کوئی مسجد نہیں, میرا کوئی مدرسہ نہیں, نہ میرے پاس حکومت ہے کہ میرے کچھ کرنے سے کچھ ہو جائے گا, میری بات کی اتنی اہمیت ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر ولاگز بنانا شروع کر دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ انجینئر صاحب کی کریڈیبلٹی ہے. تو بھائی جو میں نے پوری بات کی ہے, مقدمہ کھڑا کیا ہے, آپ اس مقدمے کے اوپر بات کیا کریں. پک اینڈ چوز. اگر میں قرآن سے کروں نا, قرآن میں درجنوں نہیں سینکڑوں آپ کو ایسی سٹیٹمنٹس دکھاؤں گا جو بالکل 180 ڈگری ہیں. پھر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے بیان بدلتا رہتا ہے؟ ایسا نہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ بالکل واضح فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو تم نے اپنا دوست نہیں بنانا, سورۃ المائدہ میں, سورہ آل عمران کے اندر. اور دوسری طرف اسی سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, تم ان سے شادی کر سکتے ہو, ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب مجھے بتائیں, اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے, عورتوں کے بارے میں تو سورۃ البقرہ میں آیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے, لباس سے زیادہ کوئی قریب تو نہیں ہو سکتا. تو میاں بیوی کی تو دوستی ہوگی, دشمنی تو آپ کر نہیں سکتے. اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں, دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, لہٰذا یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بظاہر ہیں لیکن دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ پہ درست ہیں. اب یہ ٹاپک نہیں ہے, میں انشاءاللہ کبھی اس کو بھی ٹاپک بنا کے ایک ایک چیز کا آپٹیمل سولوشن بتاؤں گا. اسے تطبیق کہا جاتا ہے. اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. اب ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے مقدمے میں کر رہے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر کسی کا محرک طے کرنا کہ جی یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہے, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہود و نصارہ کے اصل ایجنٹ تم ہو. تم چاہتے ہو کہ ایران کو ہلہ شیری دو تاکہ وہ امریکہ سے ٹکرائے اور امریکہ اس کا کچومر نکال دے, اور تم تو ایران والوں کو ویسے ہی کافر سمجھتے ہو. تم دیوبندیوں کے, بریلویوں کے اور وہابیوں کے ایجنڈے کے اوپر ہو, اندر سے تم یہ ہو چاہتے ہو کہ ایران مر جائے. تو میں بھی یہ محرک طے کر سکتا ہوں نا. سٹوری بنانے کو تو کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کو اس وقت کسی طریقے سے جنگ رکوانی چاہیے ورنہ کچومر نکال دیں گے, نکال دیا آج صبح کچومر انہوں نے. اب امریکہ بھی آ گیا جنگ میں اور کسی کی جرت نہیں, سب بیان دیں گے. تکلیف صرف ایران کے لوگ کاٹیں گے یا میرے جیسے لوگ جو مسلح ہیں وہ کاٹیں گے. یہ تو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ان کو تو ولاگ کرنے کا اور موقع مل جائے گا.